فخر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر گاہے گاہے تنقید ہوتی رہی ہے صوبے میں کام نہ کرنے سے متعلق، دیگر صوبوں سے کمپیریزن سے متعلق، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کے اوپر وزیر اعلیٰ بڑا بولتے بھی ہیں، سخت موقف بھی رکھتے ہیں، وفاق سے بارہا بات بھی کر چکے ہیں، بٹ اس وقت جو تنقید ہو رہی ہے، خاص کر جو حالیہ تیزی آئی ہے دہشت گردی کی لہر میں، اور پھر جو پولیس اہلکاروں کو، فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کی جانب سے، اس میں کیا یہ تنقید آپ کے خیال میں جائز ہے؟ شکریہ علینا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو دہشت گردی صوبے بھر میں نہیں، میرا خیال ہے اب تو وہ اسلام آباد تک بھی پھیل چکی ہے، تو یہ جو سیکیورٹی اور جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اقدامات ہیں وہ اکیلا کوئی صوبہ یا ایک وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتا۔ اس میں وفاق بھی، اس میں جو سیکیورٹی ادارے اور اس میں جو انٹیلیجنس ایجنسی، سب کا مل کے ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی تو تب ہی یہ دہشت گردوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اکیلا اگر اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے، یا جو صوبے میں جتنی بھی اس ٹائم جو رائز ہے دہشت گردی کے واقعات میں، اس کو جو ہے وہ سہیل افریدی اس کا جو ہے وہ مورد الزام اس کو ٹھہرایا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی راتوں رات یہ جو واقعات ہیں وہ نہیں ہوئے۔ اس میں اگر آپ جو صوبے کی اور جو صوبائی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ماضی میں جو نرم رویہ رہا ہے طالبان کے حوالے سے، جو وفاق سے اختلاف کیا گیا، وہ ایک اس کے اوپر لازمی طور کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے، ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے، یا ایون اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو جو اوورآل جو پی ٹی آئی کی ایک جو پالیسی رہی ہے طالبان کے حوالے سے، یا جو ایک اسپیسیفک جو پرسن اسپیسیفک ہمیشہ سے، تو یہ اس کے اوپر ضرور بحث کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ جو اس ٹائم جو صوبے بھر میں ہو رہا ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو پولیس والے ڈی آئی جی کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ان کو اسٹرینتھن نہیں کیا گیا پولیس کو، تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اوورآل جو اس کو دیکھا جائے، میرا خیال ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا پچھلے حالیہ چند ہفتوں سے جو بیانات آ رہے ہیں، جب سے پاکستان نے جو افغانستان کے ساتھ جو بھی یہ جو ایک جو بارڈر کے اوپر ٹینشن ہوئی ہے، اس کے بعد سہیل افریدی صاحب نے اپنی جو پارٹی کی پالیسی ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے وفاق کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، لیکن یہ اس طرح کا یہ جو موقع ہے اس ٹائم، اس میں تمام جو خاص طور پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سب کو مل بیٹھ کے یہ ایک پالیسی اپنانی ہوگی، اور صرف ایک سنگل آؤٹ کرنا کہ سہیل افریدی اس کے جو ہے وہ سیکیورٹی لیپسز یا اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں ذمہ دار ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ سید محمد علی صاحب، ایسا کیوں ہے کہ دہشت گرد واقعات میں پولیس بڑا آسان ہدف بن جاتی ہے؟ خاص کر خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا ابھی یہ لکی مروت کے 7 پولیس اہلکار، پھر اس سے پہلے گزشتہ ہفتے بھی ہم نے دیکھا 3-4 واقعات ہوئے جس میں پولیس اہلکاروں کو ہی ٹارگٹ کیا گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے پاس استعداد نہیں ہے؟ کیا پروٹیکشن مٹیریل نہیں ہے؟ کیا گیئر کی کمی ہے؟ یا ویسے اسٹریٹجکلی کچھ مسئلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں تینوں باتیں جو آپ نے کی اس میں وزن ہے، اور دیکھیں ایک حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جہاں دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، وہاں پہ جو فرسٹ رسپونڈر اور فرسٹ لائن آف ڈیفنس اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہے وہ پولیس ہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ فوج سے اس کا موازنہ کریں تو دیکھیں فوج جو ہے وہ تو اپنی کینٹس میں موجود ہوتی ہے یا بیسز میں موجود ہوتی ہے، وہ ایک محدود وقت اور ٹائم اور سپیس میں آپریشن کر کے وہ واپس چلی جاتی ہے۔ وہ آپ کے گلی بازاروں، مساجد، اسکول کالج میں ہر وقت تو موجود نہیں ہوتی، اور ویسے بھی قانون کے مطابق بھی، آئین کے مطابق بھی یہ پولیس ہی کا کام ہے کہ وہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ انٹرنل سیکیورٹی جو پرائمری رسپانسبلٹی تو وزارت داخلہ اور پولیس کی بنتی ہے۔ البتہ یہ والی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سیاسی پہلو کسی حد تک اس میں وزن ہے کہ جتنا زیادہ بڑے خطرات اور چیلنجز کا سامنا کے پی کے صوبے اور اس کے لوگوں کو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو وسائل ہیں، جو صلاحیت ہے، جو ان کی قابلیت ہے، جو انٹیلیجنس کی کوالٹی ہے، جو ٹریننگ کا معیار ہے، ان سب کو بہترین بنانا میں سمجھتا ہوں کے پی کے حکومت بلکہ مرکز کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں کے پی کے کوئی الگ سے تو پاکستان کا ہی حصہ ہے، اور سب سے زیادہ قربانیاں بھی کے پی کے لوگوں نے دی ہیں، اور سب سے زیادہ اس نے سفر بھی کیا ہے، تو سب سے زیادہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ خود وہاں کی صوبائی حکومت بھی اور مرکز اور ریاستی ادارے مل کر جو جن چیلنجز کا وہاں سامنا ہے وہ کیا جائے۔ البتہ
جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے کے پی کے کا یا وہاں کی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ریفارم اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت بدستور موجود ہے۔ سر ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی پولیس نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ سے ہی متعلق بڑی درخواست بھی کی تھی ہائر اتھارٹیز سے۔ کیا سمجھتے ہیں سر کس طرح کے کیپیسٹی وائز چیلنجز موجود ہیں جن گیپس کو فل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے اس میں تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل ایکشن پلان پڑھیں تو جو کائنیٹک ڈومین کے علاوہ جو تمام معاملات ہیں حل طلب اور غور طلب، وہ سویل ڈومین کے ہی ہیں، چاہے وہ مدرسہ کی رجسٹریشن ہو، ان کا اکاؤنٹ آڈیٹنگ ہو، جو مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کا ایک قومی بیانیے میں اور ایک ذمہ دار انٹرپریٹیشن کرنا جو کہ پرامن ترجمانی کرتا ہو مذہب کی، دین کی، ٹالرنس کو پروموٹ کرنا، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا ریفارم اس میں امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی صلاحیت جتنی بھی بہتر کی جا سکے، ان کو جتنے بھی وسائل اور ٹریننگ بہترین دی جا سکے عالمی معیار کی، وہ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی جس حد تک اس میں سپورٹ کر سکیں، وہ ہمارے کے پی کے عوام جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور پھر عدلیہ کا رول بھی اس میں امپورٹنٹ ہے، میڈیا کا رول بھی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جو قانون جو ہے وہ ان کے ذریعے سے جن لوگوں کے خلاف زیر التوا کیسز ہیں اس کو پرائرٹی بیسس پہ پروسیس کر کے دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا قانون کے مطابق ملنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ فی الفور کیے جائیں، کیونکہ صرف فوجی آپریشن جو ہے یا ملٹری آپریشن وہ اس مسئلے کا دیرپا اور فیصلہ کن حل نہیں ہے۔